کیا خلیجی ممالک اس وقت ایران سے جنگ لڑیں گے؟ 1973 میں جب مصر اور شام نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا تو سعودی عرب نے تیل کی سپلائی اس وقت بند کر دی تھی دوستو، اور پوری مغربی دنیا کی معیشت اس سے ہل گئی تھی۔ آج 50 سال بعد تاریخ ایک نئے موڑ پر آ کھڑی ہے، لیکن اس بار کردار الٹ گئے ہیں دوستو۔ اب خلیجی ممالک خود نشانے پر آ کھڑے ہیں، اور ستم تو یہ ہے کہ جس جنگ نے انہیں یہاں تک پہنچایا ہے، وہ جنگ انہوں نے نہ تو چاہی تھی، نہ ہی انہوں نے شروع کی ہے۔ میں ستار کنگرانی، اور آج کا سوال صرف یہ نہیں ہے کہ خلیجی ممالک اس جنگ میں شامل ہوں گے یا نہیں۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ کیا ان کے پاس اب کوئی اور راستہ بچا بھی ہے یا نہیں۔ اب اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس پہ تھوڑی ڈسکس کریں گے۔ دوستو اصل میں ہوا یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملے شروع کر دیے، آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ سب کچھ۔ ایران نے جواب دیا ہے اس کا، لیکن صرف اسرائیل کو انہوں نے نہیں مارا، انہوں نے سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات پر بھی سینکڑوں میزائل اور ڈرون داغے ہیں انہوں نے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایران نے یہ ایسا کیوں کیا ہے؟ اس کی وجہ بہت سادہ اور سیدھی ہے دوستو۔ ان خلیجی ممالک میں امریکی فوجی اڈے موجود ہیں، اور ایران کا یہ پیغام بالکل واضح اور صاف ہے: اگر تم امریکہ کو اپنے زمین استعمال کرنے دیتے ہو تو تمہیں بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ایران یہی اس وقت چاہتا ہے، اور یہی پیغام وہ خلیجی ممالک کو دے رہا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ ایران نے کیا کیا ہے اور کہاں پہ انہوں نے نشانہ بنایا، کس پہ انہوں نے حملے کیے ہیں۔ صرف فوجی اڈے انہوں نے نہیں تباہ کیے، بلکہ تیل اور گیس کی ترسیبات پر، بندرگاہیں اور شہری علاقوں پر بھی انہوں نے حملے کیے۔ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ایران نے تقریباً اتنے ہی میزائل اور ڈرونز متحدہ عرب امارات پر داغے ہیں جتنے انہوں نے اسرائیل پر داغے ہیں۔ یہ اتفاق نہیں ہے دوستو، یہ ایران کی سوچی سمجھی حکمت عملی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ ممالک معاشی طور پر بھی ہلیں، سیاست اور تجارت کا نظام بھی ان کا درم برم ہو۔ لیکن یہاں اصل پیچیدگی ہے دوستو کہ خلیجی ممالک ایک ایسی سیاسی شکنجے میں اس وقت پھنس چکے ہیں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ان کے لیے بچا ہی نہیں ہے۔ ایک طرف وہ اگر جنگ سے باہر رہتے ہیں تو ایران کے حملے جاری رہیں گے اور ان کی معیشت اور ساکھ کو نقصان پہنچتا رہے گا۔ دوسرے طرف اگر وہ جنگ میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے۔ یہ اب مشکل صورتحال ہو گئی ہے ان کے لیے، اور یہ ان کے لیے بہت بڑا سیاسی بوجھ ہوگا، یعنی خلیجی ممالک کے لیے، کیونکہ غزہ میں اسرائیل کی کارروائیوں نے عرب عوام کے دلوں میں جو غصہ بھرا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور اوپر سے اسرائیل نے پچھلے سال قطر کے اندر گھس کر حماس کے رہنماؤں کو قتل کرنے کی کوششیں بھی کی ہے، جس نے خلیجی حکومتوں اور اسرائیل کے درمیان پہلے سے ہی موجود کشیدگی کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ اب صورتحال یہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر بھی یہ ایران کی حکمت عملی الٹی پڑتے دکھ رہی ہے۔ جتنا زیادہ ایران حملے کر رہا ہے، اتنا ہی یہ ممالک امریکہ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ قطر کی وزارت خارجہ نے صاف الفاظ میں کہا ہے اس وقت کہ تمام سرخ لکیریں عبور ہو چکی ہیں، اور ان حملوں کا جواب اب سوچے سمجھے دیا جائے گا اور ان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ سعودی عرب نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ نہ صرف اپنے دفاع کے لیے بلکہ اپنی اتحادی ممالک کی حمایت کے لیے بھی تمام صلاحیتیں بروکار لانے کے لیے تیار ہیں اس وقت۔ اور خلیجی تعاون کونسل کے 6 ممالک نے ہنگامی اجلاس اس وقت بلا دیا ہے۔ انہوں نے بھی عہد کیا ہے کہ ضرورت پڑے تو جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اس وقت یہی صورتحال ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ چیزیں اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے۔ آخر میں یہ سوال باقی رہتا ہے کہ یہ ممالک کب تک باہر رہ سکتے ہیں؟ ابھی تک انہوں نے امریکہ کو اپنی زمین سے ایران پر حملے کرنے کی اجازت نہیں دی، لیکن اگر ایران کے حملے اسی طرح جاری رہے تو یہ فیصلہ کسی بھی وقت بدل سکتا ہے۔ یہ جنگ جتنی بھی لمبی ہوگی، خلیجی ممالک کے لیے باہر آنا اتنا ہی اب مشکل ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اور اگر یہ ملک اس جنگ میں کود پڑتے ہیں تو پھر یہ صرف ایران اور اسرائیل کی جنگ نہیں رہے گی، یہ پھر پورے مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ کو آگ میں تبدیل کر دے گی۔ تو اس وقت کے لیے یہی، ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔